آپ پہ تمام حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. یا دوسرے کیس کو لے لیجئے، چھوڑ دیجئے اس کو، اسمگلنگ کو بھی چھوڑ دیجئے، منی لانڈرنگ کو بھی چھوڑ دیجئے، مس ڈکلیریشن کو بھی چھوڑ دیجئے، انڈر انوائسنگ کو بھی چھوڑ دیجئے، سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ نے اس ملک کا، جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا وزیر بنتے ہیں تو آپ اوتھ لیتے ہیں، آپ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حلف لیتے ہیں، جیسے آپ قرآن پہ لیتے ہیں ویسے آپ حلف لیتے ہیں کہ اس کام میں میرے سامنے جو بھی سیکرٹس آئیں گے ریاست کے، میں ان کو کسی پہ عیان نہیں کروں گا. یہ آپ حلف لیتے ہیں اور اس حلف کے ذریعے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا وزیر بنتے ہیں. اور آپ نے وہ جو سیکرٹ، اسٹیٹ سیکرٹ کے ڈاکیومنٹس تھے، آپ نے ایسے کر کے لہرا دیے اور باہر پھینک دیے. تو یہ کیا ہے؟ تو کیا اگر آپ اسٹیٹ سیکرٹس باہر اپنے سیاسی مفاد کے لیے پھینکنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی توڑ مروڑ کے، تو جو ہمارے نیوکلیئر سیکرٹ ہیں جو آپ کے پاس محفوظ ہوتے ہیں کیونکہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو آپ وہ سیکرٹ کیوں نہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے کسی دشمن کے سامنے رکھ دیں گے؟ ذرا بتائیے. یعنی یہ سیکرٹ ہے، وہ سیکرٹ کیا ہے؟ اوتھ تو آپ نے دونوں کا لیا ہوا ہے. یہ جو سزا ہوئی ہے یہ سیکریسی ایکٹ، یعنی وہ پاسداری جس کا آپ نے حلف لیا ہوا ہے اس کو تار تار کرنے پہ سزا ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے سائفر لہرایا ہے یا آپ نے ملک کے جو ہمارے تعلقات ہیں بیرونی دیگر ممالک کے ساتھ، آپ نے ان سب کو سیبوٹاج کیا. اور یہ کوئی امریکہ اکیلا سائفر وائفر نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہی کام کیا ہمارے ایک اور جی سی سی کے ملک کے ساتھ. ایک ملک میں گئے، انہوں نے کہا اس نے مجھے روک لیا تھا. دوسرے ملک میں گئے، انہوں نے کہا کہ وہ یار مجھے نہیں رکنا چاہیے تھا، آ جانا چاہیے تھا. یعنی آپ نے ہمارے تعلقات ترکی سے خراب کیے، آپ نے ہمارے تعلقات ملیشیا سے خراب کیے، آپ نے ہمارے تعلقات سعودی عربیہ سے خراب، یعنی ہمارے تمام دوست ممالک جو دکھ درد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سب کی دھجیاں اڑا دی. کبھی آپ نے کہا کہ امریکہ کا صدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم پہ بات کی، آپ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہی کوئی نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں اچھا پھر ہم وہ کاغذ آپ کے سامنے رکھ دیں جو منٹس ہوتے ہیں میٹنگ کے. تو آپ نے کہا نہیں چھوڑو اس بات کو. پھر آپ نے کہا کہ وہ آپ کو فرانس کا صدر مجھے فون کرنا چاہ رہا تھا، میں ذرا مصروف تھا، میں نے اس کا فون ہی نہیں لیا. ارے فرانس کی ایمبیسی سیخ پا ہو گئی کہ ہم نے تو آپ کو مبارکباد کے لیے فون ایمبیسی سے کیا تھا کہ وقت طے کر لیں. آپ نے اس کا بھی ٹھٹھا لگا دیا باہر نکل کے. نہ آپ کو امریکہ کی پرواہ، نہ آپ کو فرانس کی پرواہ. چلیں ویسٹرن ممالک ہیں، ہمارے ہاں ایک خاص رویہ ہے، مگر ہمارے دوست ملک جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بھی اڑا دیا. تو یہ جو سزا دی گئی وہ اس بات پہ دی گئی کہ آپ نے حلف لیا ہے اگر یہ اسٹیٹ سیکرٹ آپ کے پاس محفوظ نہیں تو وہ نیوکلیئر کا اسٹیٹ سیکرٹ کیسے آپ کے پاس محفوظ ہے بھائی. اب اس سزا کا موازنہ دوسری سزا سے کر لیجئے جو مریم نواز صاحبہ کو دی گئی تھی، کہ ایک ڈیڈ تھی، ایک کاغذ تھا جو بہن اور بھائی نے لکھا. اس کے اندر ایک فونٹ استعمال ہوا جو موجود تھا، یعنی جس کو یہ عدالت میں لے کر آئے ایکسپرٹ کو، اس نے بھی کہا کہ فونٹ موجود تھا، فونٹ بیٹا ٹیسٹنگ میں تھا، لاکھوں لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے، لیکن مائکروسافٹ کا جو پیکج ہے اس کا بھی وہ حصہ نہیں بنا تھا. تو آپ نے کہا کہ بھائی موجود تھا لیکن مائکروسافٹ میں تو نہیں تھا. اور اگر ڈاؤن لوڈ کر کے وکیل نے استعمال کیا، مریم صاحبہ نے نہیں کیا، وکیل نے استعمال کیا، 8-9 سال سزا. یہاں اسٹیٹ سیکرٹ، وہاں فونٹ وکیل نے ڈاؤن لوڈ کیا، 8 سال سزا. یہاں بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ سزا، اور یہاں پہ 3 ارب اور 15 کروڑ روپے کو 90 لاکھ میں خرید کے پھر 3-4 ارب میں بیچنے کا اور منی لانڈرنگ کرنے کا، مس ریپرزنٹیشن کرنے کا مقدمہ. تو بھائی کوئی تو انصاف ہونا چاہیے، کسی جگہ پہ تو انصاف ہونا چاہیے. اور آخری بات، ذرا لمبی ہوگی بات. کل رات کو میں ایک جگہ پہ تھا تو مجھے ایک صحافی نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ اہلیہ جو ہیں ان کے لیے بہت سینسٹیو ہے. اور مجھے خوشی ہوئی. ہر بندے کی جو بیگم ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، وہ اس کے لیے سینسٹیو ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں، میں بڑا احترام کرتا ہوں اس بات کا کہ خان صاحب کے لیے ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بہت محترم ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن جس دن مریم نواز شریف کو گھسیٹا تھا
اس دن آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ آپ کسی کی بیٹی کو یا کسی کی بیوی کو گھسیٹ رہے ہیں؟ وہ محترم نہیں تھی، ان کو تو آپ گالی گلوچ کرتے تھے. ایک کیچڑ کی بالٹی آپ نے پکڑ رکھی تھی، یہ اٹھائی وہ پھینکی منہ کے اوپر. جو الفاظ آپ استعمال کرتے تھے، جو آپ نے کہا، جو آپ نے انسینویٹ کیا، آپ کی اہلیت کو تو ہم محترم جانتے ہیں، لیکن کیپٹن صفدر کی اہلیہ کو تو آپ محترم نہیں جانتے نا، یا میاں نواز شریف کی بیٹی کو تو آپ محترم نہیں جانتے. اور یہ تو بڑا مردانہ ویو ہے، ایک عورت کو آپ محترم تو نہیں جانتے نا. وہ تو آپ نے جب وہ عورت کا ریپ ہوا تھا تو جو آپ نے کہا تھا، ایک صاحب نے کہہ دیا کہ وہ سڑک پہ کیا لینے گئی تھی، آپ نے ایک بین الاقوامی وہ انٹرویو میں کہہ دیا کہ اگر عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی تو پھر کیا ہوگا، عورتیں ایسی کپڑے پہنیں گی تو پھر کیا ہوگا، پھر ان کا ریپ ہوگا. تو چھوڑیں آپ اس بات کو، ہم تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ محترم ہیں، مگر عورت کا تقدس وہ تو سوچیں، وہ بھی تو ایک فرد ہے، کسی کی ماں بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بیوی بھی ہے، مگر ایک فرد بھی ہے. لیکن آپ نے کسی کا احترام نہیں کیا، صرف آپ کی زوجہ کا احترام مقرر ہے، نہ کسی کی بیٹی کا احترام مقرر ہے. بیکاز رات کو اس کے باپ کے سامنے آپ نے یہاں سروسز ہسپتال کے باہر گھسیٹا، باپ کے سامنے کمرے میں لے جا کے گھسیٹا تاکہ اس کو کرب ہو، اس کو دکھ ہو. جب میاں نواز شریف کی زوجہ، آپ کی زوجہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اور اگر ان کے ساتھ انصاف ہو، جو بھی انصاف بنتا ہے، لیکن جب میاں نواز شریف کی زوجہ ہسپتال میں تڑپ رہی تھیں تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈام کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، یہ تو ہسپتال ہی نہیں. جب تک وہ انتقال نہیں کر گئی، اللہ مغفرت فرمائے، بی بی کلثوم صاحبہ، آپ لوگ ٹی وی پہ آپ کے لوگ آ کے یہ کہتے رہے کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ تو ہسپتال ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ فرق نہیں پڑا. بالکل کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کی عزت آپ پہ نہیں ہے، فرض صرف ہم پر ہے. اور آخری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کل رات جب بیگم صاحبہ کو، ہماری جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں، ان کو جب لے جایا گیا، وہ جیل میں ان کو لے کر جانا تھا، تو بنی گالا ڈکلیئر کر دیا گیا سب جیل، اور ان کو وہاں بھیج دیا گیا کہ گھر کی آسائش میں آرام سے رہیں. تو وہ جو مائیں روٹی چوری کرنے میں پکڑی جاتی ہیں بچے کی بھوک کی وجہ سے اور جیل میں ہیں، انہیں بھی گھر بھیج دیں. یار کوئی ایک سٹینڈرڈ تو رکھیں. کوئی 10-15-20 لاکھ خواتین جو چھوٹی چھوٹی بھوک سے تنگ آ کر اگر کسی جگہ پہ غلط یا صحیح کسی مقدمے میں بند ہیں اور عدالت جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں 5-5 8-8 سال سے، انہیں بھی تو گھر بھیج دیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ بیگم صاحبہ کو نہ بنی گالا یا اس سے بھی زیادہ عالی شان 300 نہیں 1000 کنال کے گھر میں رکھیں، اس کو جیل ڈکلیئر کر دیں، بلکہ ایسا کیجئے کہ جہاں جہاں وہ جائیں اسے ڈکلیئر کرتے جائیں جیل، اس راستے کو بھی، اس مارکیٹ کو بھی، تاکہ وہ آرام سے تسلی سے اپنی زندگی گزار سکیں. مگر وہ غریب عورت، اور یہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کہتے تھے، کہ وہ تمام غریب عورتیں جو اس وقت جیل میں ہیں، سڑ رہی ہیں، جن کے بچے باہر بلک رہے ہیں، جو روٹی چوری کرنے پہ یا آٹا چوری کرنے پہ جیل میں ہیں، بھائی انہیں بھی چھوڑ دینا. کہ یہ آپ نے صرف ایک ہی شخص کے لیے تمام عزت جو ہے مقرر کی ہے. نہیں، وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، مریم کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بیگم کلثوم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اڈیالہ سے چھوڑیں گے تو کوٹ لکھپت میں پکڑ لیں گے، یہ مریم کے ساتھ کیا تھا. لیکن بیگم صاحبہ کے لیے بنی گالا جو ہے وہ احتراماً جیل مقرر کی گئی. مجھے کوئی اعتراض نہیں، اعتراض صرف اس بات پہ کہ وہ تمام عورتیں جو آج جیل میں انہیں چھوڑ دیجیے اسی احترام میں. وہی جو آپ نے پریولیج انہیں دیا، وہی غریب آدمی کو. یہ نیا پاکستان، پرانا پاکستان، بھائی ایک پاکستان ہمارے لیے محترم ہے. میں کتنی مرتبہ آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے محترم ہے، مگر وہ بھی تو محترم ہے، یا ایک ہی محترم ہے. تو یہ تمام معاملات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. خان صاحب کے پاس اپیلیں ہیں، خان صاحب اپیل میں جائیں. خان صاحب کو حق ہونا چاہیے کہ اپنا وہ جو ان کو پر الزام لگا ہے اس کا دفاع کریں.
مگر ایسے نہ کریں کہ ایک وکیل گیا، 2 گئے، 3 گئے، 4 گئے، 5 گئے، 9 گئے، 10 گئے. بھائی وکیل کھڑا کریں اور اپنا دفاع کریں. اور جو یہ کہتے تھے کہ میں اس کا کولر اتاروں گا، میں اس کا پنکھا اتاروں گا، تو شرم نہیں آئی جب جم بنوایا اپنے سیل کے ساتھ دیوار توڑ کے؟ یہ بھی بات صرف دوسروں کے لیے مقرر تھی کہ ان کے پاس پنکھا نہ ہو، آپ کے لیے نہیں تھی. آپ کے لیے دیوار توڑ کر ساتھ کے کمرے میں باقاعدہ ایک جم بنایا گیا کہ آپ کو دیسی مرغی ملے، کھانے کو ضرور ملے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور ایک جم ہو جہاں پہ آپ ایکسرسائز کر سکے، ضرور ہو، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. باقیوں کے پاس کیوں نہ ہو؟ باقیوں کے پنکھے کیوں اتارے جائیں؟ تو یہ پریولیج صرف آپ کو ہے، صرف آپ کو ہے. عزت بھی صرف آپ پہ مقرر ہے یا آپ کی بیگم صاحبہ پہ مقرر ہے. یہ سہولتیں بھی آپ پہ مقرر ہے یا آپ کی بیگم صاحبہ پہ مقرر ہے. نہ یہ سہولت ہمارے لیے ہے، نہ ہمارے ہاں کسی کی عزت ہے، نہ ماں کی، نہ بیٹی کی، نہ بہن کی. نہ سہولت ہے، کبھی اڈیالہ ہے اور کبھی کوٹ لپا.